کیونکہ انہوں نے ایک ہی تہیہ کیا ہے بھائی ہم تو موت کے منہ ہیں، بس چھٹی۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں خوشیاں رکھ دی۔ تو بات وہ میں یاد آ گئی، یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں غلطی کہاں کرتے ہیں مرزا صاحب ہو یا فقیر صاحب ہو، یا غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اس جہان میں جہاں منتقل ہو کر کسی بھی ذریعے سے جانا ہے، چاہے شہادت کی موت سے جانا ہے، چاہے اپنی طبعی موت سے جانا ہے، چاہے قتل ہو کے جانا ہے، چاہے آگ لگا کے جانا ہے، چاہے خودکشی کر کے جانا ہے، اس جہان کو ہم جب بھول جاتے ہیں تو پھر جہاد بھی بھول جاتے ہیں۔ جہاد نام ہے کس چیز کا؟ دو چیزوں کا۔ اگر کامیاب ہو گئے تو غازی، اور اگر مر گئے تو یعنی اللہ رب کائنات نے اپنے نبی کے ذریعے دونوں ہماری مومن کی دونوں کیا فرمایا، ڈرنے والا تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ زندہ رہو گے تو غازی رہو گے، اس کا درجہ بھی بڑا درجہ ہے، اور مر گئے تو اگلے جہان میں چلے جاؤ گے۔ وہاں ایویں ہی نہیں کہ بس جا کے تمہیں ظاہر ہی تو گڑھے میں، اب بہت سے ایسے شہداء فلسطین میں جو اس وقت کی جنگ ہے ان کو تو کفن بھی نہیں مل رہے، تو کیا خیال ہے ان کی وہ کٹی پھٹی لاشیں وہ بچوں کی، تو وہ ضائع جا رہی ہیں، وہ ضائع ہیں۔ اور یہاں اگر ان کو یہ 1.5 ارب مسلمان نہیں پوچھ رہے تو انہیں اللہ بھی نہیں پوچھے گا، یہ تو نہیں ممکن بھائی۔ وہاں وہ مر رہے ہیں لیکن وہ وعدہ ہے، بل احیاء ولکن لا، کہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے نا کہ یہ جو دنیا جو شہید ہے وہ اس دنیا میں تو نہیں، وہ اگلی دنیا میں منتقل ہو جائے گا، تو پھر کیا اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ نہیں، اس دنیا میں کھلے گانے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی دیکھیں سنیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ کیسے زندہ ہیں؟ نہیں، یہ کیسے والا تو سوال ہی غلط ہے، یہ تو رب کائنات نے وہیں پر روک لگا دی ہے۔ پڑھو آیت کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا، خبردار نہیں کہنا تم نے مَنْ يُقْتَلُ جو میرے رستے میں قتل ہوئے، فی سبیل اللہ، جن کا مقصد مال غنیمت۔ یار میری ایک بات سنو، بندہ کوئی دنیا دا مینوں بندہ دسو کہ وہ جناب توپ کے آگے آ رہا ہے کہ مجھے جناب غنیمت مل جائے گی، وہ اس کی تو زندگی ختم ہو رہی ہے، اسے مال غنیمت سے کیا فائدہ ہے جی؟ ٹھیک ہے، تلواروں کے آگے آنا، نیزوں اور گولیوں کے آگے آنا بڑا مشکل کام ہے۔ ادھر ابھی پٹاخہ چلے، میرے سمیت سارے ڈر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پٹاخے نہیں چل رہے، ہاں جی وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، تم نے اب اللہ نے فرمایا خبردار نہیں کہنا تم نے جو من یقتل قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، میرے اللہ کے راستے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہنا نہیں، اتنا بھی کافی تھا کہ وہ مردہ نہیں ہے۔ آگے کہہ دیا بل احیاء، وہ زندہ ہیں جن کو تم مردہ سے تمہارے سامنے، بل احیاء ولکن لا تشعرون کہہ کر اس سوال پر پابندی لگا دی کہ کیسے، فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہاری سمجھ سے یہ چیز بالا ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ زندہ ہے، اس لیے تمہیں اس کی اجازت نہیں کہ تم اگلی سوال کرو کیسے زندہ ہیں، کیوں زندہ ہیں، کیسے نہ، ولکن لا، یہ جو ہے نا یہ چیز سمجھاتا ہی نہیں کوئی، تمہارے شعور سے یہ بالا بات ہے۔ جس طرح تمہارے شعور میں یہ نہیں آ سکتا کہ ایک غیر شادی شدہ جو بچہ لڑکا ہے اس کی پشت میں کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں اللہ نے رکھ دی ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا شادی سے پہلے کہ جی میں نے حساب لگوا لیا ہے،
ہاں حساب والا کوئی کہہ دے تو کہہ دے، کوئی جنہ والا، کوئی فلانے والا بابا۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور وہاں تک پہنچتا نہیں چونکہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں سرکار دو عالم معراج پر گئے نہیں گئے، وہاں اللہ رب کریم سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے ایمان کے مطابق اللہ رب کائنات سے ہو بہو اور دو بدو ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ تم جاؤ یار کھولو، یہ نہیں کہ وہ کچھ لوگ کہتے خواب میں چلے گئے تھے، نہیں، خواب میں تو بندہ بڑا پتہ نہیں کدھر کدھر پھر آتا ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے محدثین اور صالحین اور صحابہ، کثیر صحابہ، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو پھر شرف ملاقات بخشا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، بلانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ کمال ہو گئی جی۔ واہ، اگر جی بلا کے جبریل کوئی کہتے ہیں جی جبریل کو دیکھا تھا، کس کو دیکھا تھا؟ واہ جی واہ، جبریل تو روز آتا تھا ادھر، سبحان اللہ۔ اور جبریل تو 24 گھنٹے بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا۔ 23 سال جبریل ہاتھ مان کے سرکار کی بارگاہ میں کھڑا رہا ہے، تو جبریل ہی دکھانا تو اتنی مشقت کی کیا ضرورت تھی؟ وہم ہو گیا ہے۔ لیکن وہاں پر جو چیزیں حضور نے ہم تک پہنچائیں، جو ہمیں پہنچائیں، وہ اتنی پہنچائیں جو ہمارے شعور اور علم کے مطابق تھیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی آج تک یہ سوال کرتا ہے کہ واپس کیسے آئے؟ حالانکہ واپس تو آئے، جاتے ہوئے براق ہے، جاتے ہوئے رف ہے، جاتے ہوئے بیت المقدس ہے، جاتے ہوئے نماز ہے، جاتے ہوئے صفیں سیدھی ہوئیں، جاتے ہوئے براق آیا ہے۔ یہ ساری ہسٹری آتی ہے نا، سارے احادیث روایت سچی روایات ہیں، اس میں کہیں کوئی شک شبہ والی بات۔ لیکن آتے ہوئے کیا ہے سرکار نے بتایا ہی نہیں، کسی نے سوال بھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے؟ صحابہ کرام کون تھے؟ کیونکہ سرکار نے بتایا نہیں تو صحابہ نے سوال بھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ بات پوچھنے سے مطابق ہی نہیں ہے، اس کا پوچھ کے فائدہ ہی کوئی نہیں، اگر اس کا فائدہ ہوتا تو سرکار خود فرما دیتے۔ اچھا جی وہاں کیا باتیں ہوئیں؟ یہ سوال ہوا تو سرکار نے فرمایا، یہ نہیں بے شمار معاملات تھے، لیکن وہ وہاں پر سوال ایسا ہی ہوا جو پوچھنے سے سمجھنے سے متعلق تھا۔ رب کہہ رہا ہے کہ تمہارا علم، تمہاری طاقت، تمہاری نظر، تمہارا فہم، تمہارا علم، تمہاری سوچ فکر وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وہاں تک پہنچتی نہیں۔ تم نے یہ سوال ضرور کرنا ہے، مجھے میرے علم میں ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی دسو کس طرح زندہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ضرورت سوال بھی تم نے کسی سے پوچھ لو ترجمہ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا کیا ترجمہ ہے؟ جو چیز میں سمجھ نہیں سکتا اس کا سوال کیسے کروں؟ رب نے اگلی بات کہہ دی، فرمایا میں سمجھانا، میرا نبی تمہیں سمجھانا بھی چاہے نا تو تمہاری سمجھ گاڑی چلاتے ہیں آپ، ڈرائیور بڑی کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے گاڑی کیسے چلتی ہے؟ بس چل رہی ہے، کوئی نہیں یار کیوں یہ وہ بتی جل رہی ہے، یہ کرنٹ آ رہا ہے نا، اس میں آ رہا ہے، یہ مائک ہے، اس سے آواز دور تک جا رہی ہے۔ کسی نے سوال کیا جی یہ ذرا مولوی صاحب یہ بھی تو دسو آواز جا کس طرح رہی ہے، کدی ہویا سوال؟ تو سارے کہ یار چھوڑ تو گل سن، جی میں گل کر رہا ہوں تو تینوں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہور پچھوں اڑیکا پا بھائی یہ جا رہی ہے آ رہی ہے جیسے بھی ہے، یہ کوئی یہ ہماری سمجھ سے تجھے آواز آ رہی ہے نا، آ رہی ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں نا، کر رہا ہوں، یہ سن۔ تو رب نے فرمایا میں تمہیں ان فضولیات سے، کیونکہ ابھی تک جن چیزوں کی تمہیں سمجھ نہیں ہے
کیا بات. نہ بچہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی وہ تو ماں باپ کا تو دل کرتا ہے یہ خوب صحت مند ہو, دادا دادی کا نانا نانی کہتے کیا ہو. تو کبھی آج تک دیکھا ہے, تمہارے گھروں میں بھی بچے ہوئے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, کہ جناب دیسی گھر میں گائے بھی موجود ہو, گھر میں بکری بھی موجود ہو, گھی بھی خالص موجود ہو, کبھی اگر کوئی آ کے کہہ ہی دے کہ جناب یہ دیسی گھی اس بچے نو دیو, ایک چمچی اس نو کھوا دیو, ہیں تسی بڑے کنجوس ہو جی چودھری صاحب, ملک صاحب, ٹوانے صاحب, اور یہ مکھن آپ کھا رہے ہو یار, وہ بچہ ادھر اس کو بھی دو, ایک نوالا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دو, پھر کیا ہوگا, کیا ہوگا. اور بھائی اس کو تو کئی دفعہ دودھ باہر کا ماں کے دودھ کے علاوہ پچتا نہیں ہے. سب سے بہترین غذا اللہ نے جو بچے کے لیے پیدا کیا, دیکھیں جانوروں کے بچوں کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہے, وہ جو جانور دانہ دن کا چنتے ہیں وہ بھی, اور جو گوشت کھاتے ہیں وہ بھی, وہ جو اس کی ماں یا وہ باپ ہے پہلے اپنے منہ میں اس کو کیا کرتا ہے, نرم کرتے ہیں. چتھتا ہے, نرم کرتا ہے اسے, پھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. ہیں سوال یہ ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو کون یہ مشورہ دے گا کہ یار ذرا کمزور ہے تو اس کو کیا کرو, مکھن دیسی گھی دے دو. ہیں ایمان سے بتاؤ, بالکل فارغ جو بندہ ہے وہ اس مشورے کو مان لے گا؟ سوال ہی نہیں ہوگا. نہیں مانے گا. سوال یہ ہے کہ جب ایک نوزائیدہ بچے کو بہترین غذا دیسی گھی مکھن دودھ نہیں دیا جا سکتا, اوپرا ایکسٹرا, تو بھائی وہ رب کہہ رہا ہے یہ جڑیاں گلاں جڑی تو پوچھ رہے نا, اسی طرح دیسی گھیو ہے جڑا تینوں دیتا تے مر جائے گا, تو پچا نہیں سکتا. ولیکن لا سبحان اللہ. تیری فکر اور سمجھ اور سوچ وہاں تک نہیں ہے, یہ نبی جانے اور اللہ کی ذات. میں جانوں. صحابہ نے بھی یہ سوال نہیں کیا, مجھے اٹھا کے بتائیں. ٹھیک ہے, اگر سوال ہوا تو فرمایا کہ جی روح کیا ہے, اللہ نے جواب دیا امر ربی, بس بات ختم. آگے کوئی نہیں بحثیں شروع ہو گئی. امر ربی کیا ہوتا ہے جی؟ صحابہ کرام کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی, ان کے دماغوں سے جو فضولیات تھی وہ اللہ کے نبی کے حکم سے نکل گئی تھی. اور آج بھی جو مرید ہوتا ہے اگر وہ پورا پیر پر کامل یقین رکھے تو اس کا کیڑا بھی نکل جاتا ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تسلیم کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. اب اگر آپ یہی سوال کرتے ہیں جی وہی, ویسے جی حضور کو وہی کیسے آتی تھی؟ پتہ ہے یہ کیسے آتی تھی, لیکن سوال تو سوال ہے. میں نے بتایا نا, اب اس میں کرنٹ ہے نا, کھول کے دکھاؤ اس میں کہاں ہے کرنٹ, اس کو تار کو چیرو, جی. یہ روشنی ہے نا بلب میں, اس کا اوپر والا کھول اتارو نا, بتاؤ کدھر ہے روشنی, آ کدھر سے رہی ہے. ادھر دو نا سوئچ میں انگل دو نا, ذرا لگ پتہ جانا کتوں آ رہی ہے. بس پھر آئے ہی آئے گی. تیری روشنی نہیں آنی, پھر تیری لائٹ فارغ ہے جی. وہ ایک اس میں دیکھا, اس میں وہ انڈیا کا کہاں کا تھا وہ, تو وہ یہ گاڑیاں چلتی ہیں اس کے ذریعے, یہ اب آج بھی پتہ نہیں چل رہی ہے کہ نہیں, بجلی کے ذریعے چل رہی تھی گاڑی, الیکٹرک کار آ گئی. الیکٹرک. ٹھیک ہے, وہ چلا سا ہے, کوئی گاڑی کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے وہ, اور بار بار ایسے ایسے کر رہا, نیچے سے لوگ کیا مچا رہے ہیں, وہ یوں کرتا ہے نا تو اچانک وہ بالکل تارے, آخر کار یوں کر کے ہوا ہے,
اور سیکنڈ سے پہلے اس کیا ہو گیا؟ جی پھر اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئلہ نہیں جلتا، اس طرح جل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں منع کر دیا نا، وہاں وہ اتنے ہارس پاور کی کا کرنٹ ہے، وہاں چھیڑ چھاڑ۔ چلو اگر تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ شہید کیسے زندہ ہے، پھر کیا کرو گے؟ پھر کھانا پچاؤ گے اس کا؟ یہ اپنے ذہنوں کو ان خدشات، سوالات فضولیات سے، شیطانی سوال ہے، یہ نفسانی سوال ہے۔ نبی علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ جو نبی نے دیا بس لے لو، اور جس سے منع کر دیا منع ہوگا۔ کیوں، کیسے، کب، یہ وہ فلاں ڈمکان، کام خراب ہوگا۔ ڈاکٹر سے کبھی یہ بحث کی ہے، ڈاکٹر جی ویسے آپریشن کیسے کریں گے، میں بے ہوش کیسے ہوں گا؟ اچھا میں جب بے ہوش ہو جاؤں گا پھر کیا ہوئے گا؟ اچھا جی چیرا لگائیں گے، ادھر سے کیا کریں گے، کاٹیں گے، او بھائی ڈاکٹر سے تو اتنے سوال نہیں کرتے آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے وہ۔ بائی پاس کو چھوٹا سا آپریشن ہے، دماغ میں ٹیومر ہوتا ہے، یہ پوری جو کھوپڑی ہے اتارتے ہیں بھی اوپر سے، یہ چھوٹا سا آپریشن ہے۔ پتے میں درد ہو جائے پورا جناب ادھر، آپریشن چھوٹا سا، بولیں جی آپ کا تو پتہ ہے نا۔ بعد میں کتنے دن تو ویسے بندہ لمبا پڑا رہتا ہے، اس کو احتیاط کرتا ہے، اور ساری عمر کے لیے پھر احتیاط ہی ہوتی ہے۔ سوال یہ کبھی پوچھے ڈاکٹر سے کہ مجھے بے ہوش کیوں کر رہے ہیں جی؟ کبھی پوچھے؟ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے آئے تو پتہ نہیں کتنے بڑے منطقی، فلسفی اور فضولیات شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی کیسے زندہ ہے؟ آیت پوری پڑھو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جن لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں، قتل کر دیے گئے، خبردار، بل احیاء، وہ کیا ہیں؟ کیا ہے وہ؟ زندہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یار قبر میں جب ہم جاتے ہیں تو پتہ، وہ اکثر روایت ہے کہ وہ سنتا ہے، یہاں تو کسی نے نہیں کہا کیسے سنتا ہے۔ تو جہاں تک ہماری سوچ اور سمجھ ہے نا، اور یہ کون بتاتا ہے؟ یہ مرشد بتاتا ہے، یہ پیر بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔